السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کے آئے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے 12 ربیع الاول سفر آخریت۔ چلیے بیان سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ حضرت کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اللہ تعالی کے انعامات، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اللہ کی خاص خاص مہربانیاں، سبحان اللہ۔ یہ عنوان، یہ موضوع میں نے عرض کیا تھا۔ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ بات صحیح عرض کی جائے، اچھی بات عرض کی جائے، لوگوں کے فائدے کی بات عرض کی جائے، قرآن اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بات ہو، باہر سے نہ ہو۔ اب سب حضرات نے نبی کا جشن دیکھ لیا، نبی کے دین کا تماشا دیکھ لیا۔ اب میرے بیان کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ کون سا موضوع ہے جو میں بیان کروں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب امام کا وضو ٹوٹ جائے مقتدی کیا کریں گے؟ دین کے رہنما، خطیب اور ائمہ مساجد جب غلط بات لوگوں کو بتائیں گے تو دین کی خیر کیسے رہے گی؟ ہم پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ابو لہب نے باندی آزاد کی، لونڈی آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، ابو جہل نے خوشی منائی، پیغمبر کے پیارے پیغمبر کے چچا جو تھے انہوں نے تقسیم کی مٹھائی اور خوشیاں منائی۔ اگر آپ حضرات کی کھوپڑی میں دماغ ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابو لہب نے باندی آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، ابو جہل نے خوشی منائی، لیکن تم ابو لہب اور ابو جہل کے کھاتے میں نہ جاؤ، ابو بکر کے کھاتے میں آؤ۔ آپ ابو لہب نے باندی آزاد کی تو پتھر بھی اسی نے مارے، ابو جہل نے اگر خوشی منائی تو پیغمبر کو سب سے زیادہ دکھ بھی اسی نے دیے۔ اور میں کہتا ہوں ابو لہب کی پارٹی میں نہ جاؤ، ابو بکر کی پارٹی میں آؤ۔ جب سے آنکھ ملی، جب سے زبان ملی، جب سے ہاتھ ملا، خدا کی قسم اتنا وفادار نکلا کہ آج بھی جا کے دیکھ قبر ساتھ بنوائی ہے۔ نبی کا جشن بنانا بڑا آسان ہے، عوام نے، حکام نے رل مل کر تماشا بنا لیا۔ اور میں کہتا ہوں نبی کے دین کا تماشا نہ بناؤ، کب کہیں تم خود تماشا نہ بن جاؤ۔ فرمایا اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے دین کو تماشا بنایا، تمسخر بنایا، اس کا مذاق اڑایا، پروردگار عالم نے ان کو ایسا برباد کیا، دنیا میں نام و نشان باقی نہیں۔
आओ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल करो, सिद्दीक अकबर का तरीका कार अपनाओ, अबू लहब की पार्टी में ना जाओ, अबू जहल वाला तरीका इख्तियार ना करो, उस्मान बिन नुरैन वाला तरीका इख्तियार करो, अली मुर्तजा वाला तरीका इख्तियार करो, हसनैन करीमैन वाला तरीका इख्तियार करो। अबू लहब अबू जहल तुम्हें क्या देंगे, वो तो खुद ही मारे गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जवानी आई, शबाब आया, आपने अपने प्यारे प्यारे जुबान से, प्यारे प्यारे मुंह से अल्लाह का कुरान लोगों को सुनाया, सारा मक्का दुश्मन बन गया। यही 12 रबीउल अव्वल थी, यही रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, और जिसकी गवाही सारी दुनिया की जुबान देती है। सब कहते हैं 12 वफात, 12 विलादत कोई नहीं कहता, 12 मिलाद कोई नहीं कहता। पैदाइश में इख्तिलाफ है, उलमा का, मुहक्किकीन का अक्सर का कौल है 9 तारीख को पैदाइश हुई, 11 को पैदाइश हुई, 10 को पैदाइश हुई, लेकिन सारी दुनिया के उलमा, किताबों वाले इख्तिलाफ में कोई फर्क नहीं करता। सब कहते हैं 12 तारीख की सुबह थी। तुम्हें अपनी तेरी बीवी मर जाए तुझे गम होता है, तेरा जवान बेटा मर जाए तुझे सदमा पहुंचता है, तेरा और कोई नुकसान हो जाए तुझे सदमा होता है। जब वो मुड़ मुड़ कर दिन आए, तेरी बीवी फौत हो जाए, तेरी प्यारी बेगम रुखसत हो जाए, जब वो दिन आता है तू कलेजा पकड़ के बैठा रहता, आज के दिन जुदाई हुई थी। तेरा जवान बेटा फौत हो जाए, जब वो दिन आए, माँ बाप रोटी नहीं खाते, सारा दिन रोते, आज के दिन हमारे लखते जिगर का जनाजा उठा था। वफादार बीवी जिसका खामिन फौत हो जाए, वो उस तारीख को रोटी नहीं खा सकती, पानी नहीं पी सकती। हमसाई औरतें आके कहती हैं तुझे क्या बात है, बड़ी गमज़दा सी नजर आती है, मूंझी नजर आती है। वो कहती है आज के दिन मेरा सुहाग उजड़ा था, आज के दिन मेरे प्यारे शौहर का जनाजा उठा था। ओ लोगों, उन लोगों से जाके पूछो तुम नाचने वालों को गम कैसा, तमाशे वालों को गम कैसा, ढोल बजाने वालों तुम्हें गम कैसा, बाजे बजाने वालों तुम्हें गम कैसा, VCR चलाने वालों तुम्हें गम कैसा। कभी अबू बकर की कब्र से जाके पूछो जिस दिन तेरा यार जुदा हुआ था तुझ पे क्या बीती थी। कई दिन पहले यही सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह की नाजिल हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे ये सूरत का नुज़ूल हुआ। आपने सहाबा कराम को सुना दी कि इस्लाम में फौज की फौज दाखिल होंगी, इस्लाम में लश्कर के लश्कर दाखिल होंगे, अल्लाह का दीन फैल जाएगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, जब ऐसा हो मेरे महबूब तू मेरा नाम बुलंद कर, इस्तिग़फ़ार कर। सारे सहाबा उछलते फिरते हैं, खुशियां मना रहे हैं, हमारा दीन कामिल हो गया, इस्लाम को गलबा मिलेगा, फौज की फौज इस्लाम में दाखिल होंगी, लश्कर के लश्कर इस्लाम में दाखिल होंगे, टोल के टोल इस्लाम में दाखिल होंगे। सारा मदीना राजी, सारे सहाबा खुश, मुसर्रत मना रहे हैं। एक अबू बकर उस परले कोने में बैठा हुआ रो रहा है। किसी ने पूछा ओ सिद्दीक तुझे क्या बात है, क्या गम है, तुझे किसी ने कुछ कह दिया? कहता नहीं नहीं। किसी ने गाली तो नहीं दी? कहता नहीं। और किसी ने कोई सदमा पहुंचाया? कहता नहीं नहीं। कोई परेशानी आ गई? नहीं नहीं।
پھر روئے کیوں چلا جا رہا ہے؟ بےتحاشا ہر وقت کیوں روتا ہے؟ رات کو بھی روتا ہے، دن کو بھی روتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہو گئی، مسلمان سارے خوشیاں منا رہے ہیں، مدینہ سارا راضی ہو رہا ہے، تو اکیلا کیوں روتا ہے؟ ابو بکر کہتا مدینے والوں کو پتہ نہیں، اسی صورت سے مجھے پتہ چل گیا یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ میں کیسے زندہ رہوں گا، کس طرح وقت بسر کروں گا؟ مجھے اسی صورت سے پتہ چل گیا کالی کملی والے کا آخری وقت آ پہنچا۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ تجھے کیسے پتا چل گیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اعلان قرآن مجید کا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا نام بیان کرتا جا، استغفار کرتے جاؤ، انہ کان توابا، پھر میری طرف رجوع کرو۔ کیا مطلب؟ دین پورا ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، مذہب پورا ہو گیا، سارے لوگوں تک قرآن مجید پہنچ گیا، اب میرے محبوب میرے پاس آ جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس حجۃ الوداع کے لیے مکہ میں تشریف لائے۔ آپ ایک ناکا، ایک ڈاچی اونٹنی پہ سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، او عربیوں، اجمیوں، کالوں، گوروں، امیروں، غریبوں، فقیروں، وزیروں، اچھا کھانے والوں، ہلکا کھانے والوں، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہننے والوں، معمولی قسم کی کپڑے پہننے والوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں سارا جہان ہے۔ اس کے بعد فرمایا او لوگوں آگے بڑھو، میرا آخری پیغام سن لو، شاید میری تمہاری اس کے بعد ملاقات نہ ہو، میرا آخری پیغام نوٹ کر لو، میرا پیغام لکھ کے لے جاؤ، میری آواز سن لو، جو موجود نہیں ان کو جا کے بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، بیویوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ، امیوں کو بتاؤ، میرا پیغام بڑا اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں میری بات سنو، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات شاید نہ ہو، میرا آخری وقت ہے، آخری کلام ہے، میرا آخری خطبہ ہو، بہت ممکن ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس پروردگار کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو مشکل کشا نہ جاننا، کسی کو حاجت روا نہ جاننا، کسی کو اپنی مصیبتوں کے دور کرنے والا نہ سمجھنا، اور میں تمہارا آخری پیغمبر ہوں، رسالت میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، او ما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملازم فرما بردار ہو ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ فرمایا میری امت کے یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، اگر تم ان کا خیال نہ کرو گے مارے جاؤ گے۔ وہیں پر قرآن کریم کی الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ مزدلفہ میں تشریف لائے، منی میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ابھی روانہ نہیں ہوئے
کہ بیتullah میں طواف کرتے کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا اور بخار شروع ہو گیا. نبی مدینے سے بیت اللہ کا طواف کرنے مکے گئے. یہ تمہارے والا طریقہ حضور کو نہیں آیا نا کہ جہاں چاہ کعبہ بنایا طواف کر لیا. یہ نشانی ہے تم سے کعبہ چھیننے کی. بیت اللہ کی بے ادبی نہ کرو، مارے جاؤ گے. گھر گھر بیت اللہ بنانا، تماشے کے لیے بیت اللہ کا بنانا. اب رہا یمن کا بادشاہ اگر اپنے یہاں بنائے تو وہ تو کافر ہو جائے، وہ تو برباد ہو جائے. اس کے ہاتھیوں کو اللہ کے پیدا کر دے، پرندے تباہ کر دے. تم بناؤ، پکے مسلمان ہو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا. مدینے پاک میں تشریف لے آئے. سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہو گیا. ابو بکر کو دھڑکا لگ گیا، ابو بکر کو پریشانی بڑھ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں بات آ گئی. کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، بیماری بڑی سخت ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے. صحابہ کرام مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے جمع ہیں. اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہیں لاتے، تمام صحابہ کرام حجرہ مبارک کے چاروں طرف جمع ہیں، روتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں. کیا بنی آج حضور کے پیچھے نماز نصیب نہ ہوئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں نماز کا کتنا فکر ہے. ہوش آیا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ لوگ نماز پڑھ چکے. فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك. نہیں بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مر ابا بکر ان یصلی الناس. صدیق اکبر کو حکم دو میری مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور جلیل القدر صحابی کو بلایا. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھ کر مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں. جماعت پہلے کھڑی کراتی ہے. علماء فرماتے ہیں اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ قدم مبارک زمین پہ رکھا نہیں جاتا تھا، جمتا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. نماز ختم ہو گئی، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. سارے دیوانے جمع ہو گئے، پروانے جمع ہو گئے، جانثار جمع ہو گئے، غم گسار جمع ہو گئے. عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار لوگ جتنے تھے، مستانے تھے، اکٹھے ہو گئے. آپ نے اس وقت بھی فرمایا او لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے. نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا. اس کے بعد کتنے مسائل سمجھائے جن کی آج مولوی چوری کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے. اگر بتائے تو تم حاجی، تم چودھری، تم شیخ، تم خان لوگ ناراض ہو کے جاتے ہو. مولوی کیا کرے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مدینے کے لوگوں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او میری جماعت کے لوگوں، میں نے کسی کو اگر ستایا ہو وہ آج مجھے ستا لے.
قیامت کا کتنا فکر ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے. جس کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا وہ کتنا خوف کھائے ہوئے ہے. وہ فرماتے ہیں او لوگوں، جس کو میں نے گالی دی ہو مجھے آج گالی نکال لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے. جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج مجھ پہ زیادتی کر لے، آج بدلہ لے لے، کل قیامت میں شرمندہ نہ کرے. مولوی تمہیں کیوں بتائے؟ مولوی نے قیامت میں جانا نہیں، تم لوگوں میں قیامت میں جانا نہیں. امام الانبیاء کی حدیث پاک موجود ہے، سارے صحابہ کرام گواہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا او لوگوں، جس کو میں نے مارا ہو وہ آج مار کر بدلہ لے لے. ایک جوان اٹھتا ہے کہ جی جب آپ بار بار فرما رہے ہیں تو میرا کوئی گناہ اور قصور نہ تھا، آپ کے ہاتھ سے چھڑی میری کمر میں لگی تھی، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. اندازہ لگاؤ فاروق کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، اندازہ لگا صدیق کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی، علی مرتضیٰ کے دل میں کیا بنی ہوگی، حسنین کریمین کیا سوچتے ہوں گے. نوجوان کامچی لے کر پیچھے گیا. خدا کی قسم علماء کرام نے لکھا ہے کالی کملی والا بیمار بھی ہے، کمزور ہاتھوں سے اپنی کمر مبارک سے کرتا اٹھا دیا. اگر تمہیں یہ باتیں معلوم ہو تم جشن میں جاؤ، تم نبی کے نام پر ڈھول بجاؤ، تم کبھی بھی ناچ نہیں کر سکتے. تم نے نبی کے نام کا جلوس لگا کر کنجریوں کے گانے لگائے. میرا ایمان میں میرا عقیدہ ہے قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کا گریبان ہوگا، کالی کملی والے کا ہاتھ ہوگا. صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے آیا، سرکار نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی. صحابی اس کو بوسہ دے کے کہنے لگا میری تو یہ منشا تھی، میری تو یہ غرض تھی، ساری زندگی میں تمنا رہی میں مہر نبوت کو بوسہ دوں، مہر نبوت کو چوم لوں، اپنے آقا کی نبوت کی نشانی کو چوم لوں. ساری زندگی میں موقع نہیں ملا، اب یہ میں نے بہانہ بنایا، میرا یہی منشا تھا، مجھے آپ نے مارا کبھی نہیں. اس نبی کا نام جس کا نام لینے پر لب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں بھر لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں میرا آخری وقت آ پہنچا، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. میں اپنے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں. پروانے اسی وقت رونے لگے، دیوانوں میں اسی وقت ہلکمہ مچ گیا. ابو بکر تو پہلے ہی روتا پھرتا تھا، سارے کہنے لگے آقا مدنی تیری ذات کی وجہ سے ہم نے اپنے بچے ذبح کرا دیے، ہم وطن سے بے وطن ہو گئے، ہم نے 8 دن درختوں کے پتے چبائے، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، ہم نے ساری مصیبتیں اٹھائی، تیرا دیدار کرنے کے بعد ہمارے سارے غم غلط ہو جایا کرتے تھے. بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں تمام صحابہ کرام غم زدہ ہیں، تم جشن منا رہے ہو. واپس حجرے مبارک میں تشریف لے آئے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی. تمام صحابہ کرام بلال جیسے جنہوں نے اتنی مار کھائی روزہ اقدس حجرے مبارک کے باہر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں لم تلدنی امی،
اے کاش میری اماں مجھے جنتی نہ، اور جنا تھا تو میں اسی وقت کیوں نہ مر گیا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا؟ جدائی کالی کملی والے کی کس طرح برداشت ہوگی؟ یہ منبر خالی کیسے دیکھیں گے؟ یہ محراب خالی کیسے دیکھیں گے؟ یہ مسجد خالی کیسے دیکھیں گے؟ ارے جبریل کا آنا جانا دیکھا، یہ سب کچھ بند ہوتا کیسے دیکھیں گے؟ آج تو بڑا مست بیٹھا ہے گانے بجانے میں، کنجر کنجریوں کے گانے بجانے میں، جشن بنانے میں، جلوس نکالنے میں لگا ہوا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کے دین کو ختم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی موت کے پسینے موجود ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا اچھا امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، امت کے سارے دکھوں کو آج میں محمد کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، موت کے وقت بھی تیرا فکر ہے، اور تو اپنے منہ پہ کبھی ہاتھ پھیر کے تو دیکھ، تجھے شرم آئے گی؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ، تجھے حیا آئے گا؟ کبھی اپنی زندگی کے ریکارڈ کو چیک کر کے دیکھ، تجھے پتا چلے گا۔ کبھی اپنی مثل کا معائنہ تو کر۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو رہی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، بالکل بند ہو گئی، میں کان لگا کر چہرے انور سے بیٹھ گئی، ادھر آخری سانس تھا، ادھر آواز نہیں نکلتی تھی، لب حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگایا تو آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ دولت مندوں، دولت پہ ناز کرنے والوں، 24 گھنٹے بننے سنورنے میں رہنے والے مرد عورتوں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کا تو امتی ہے، جس نبی نے تجھے قرآن دیا، ایمان دیا، اللہ کا پیغام دیا، اس نبی کی جس لباس میں وفات ہوئی ہے 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، 12 ٹاکی ہے اس لباس میں جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اہل مدینہ پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، بے ہوش ہو گئے صحابہ، جنگلوں کو نکل گئے۔ فاروق اعظم جیسا جوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ کوئی ادھر پڑا تھا، کوئی ادھر کھڑا تھا، کوئی ٹکرے مارتا تھا، کوئی گلی میں رو رہا تھا، کوئی مسجد نبوی میں ستونوں سے چپٹ کے رو رہا تھا، کوئی کہتا تھا یا اللہ موت دے جو نبی کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ یہی دن تھا 12 ربیع الاول جس کو تم تماشا کرتے ہو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف لا کر کے فرمایا نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے نبی کی قبر مبارک وہی ہوتی ہے، اور سیرت کی کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ جبریل امین بھی اسی وقت آئے اسرائیل کے ساتھ اور پوچھا ہے کالی کملی والے تیری قبر تیرا مزار کون سی جنت میں بنایا جائے؟ جنت الفردوس میں، دارالسلام میں، جنت النعیم میں؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، یہاں بنے گا۔ میں نے مدینے والوں سے بے وفائی، مدینے والوں نے دکھوں میں میرا ساتھ دیا، میرا ان سے وعدہ ہے زندگی میں بھی موت کے بعد بھی میں اور یہ اکٹھے رہیں گے، یہاں بنے گی۔ یہاں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ سارے صحابہ تو 12 ربیع الاول کو بے ہوش پڑے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اور بلکہ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمۃ الزہرا زندہ رہی، پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا، کسی نے ہنستے نہیں دیکھی، ہر وقت رویا کرتی تھی میرے ابا پہ لوگوں نے مٹی ڈالی۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर भी तमाम सहाबा किराम को जमा फरमाया। जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी थी, खुतबा दिया, फरमाया वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, विशाल फरमा गए, वफात फरमा गए। क्या तुम नबी के दिए हुए दीन को बदल दोगे, अब छोड़ दोगे, वापिस चले जाओगे कुफर में? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे सहाबा को समझाया, तसल्ली दी, फारूक आजम को समझाया, बाकी तमाम सहाबा किराम को। गोया के नबी के घराने का बडेरा अबू बकर निकला जिसने सारी उम्मत को दिलासा दिया। अर्ज करने का मकसद और मतलब मेरा यह है कि आज हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दीनदार कहते हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहते हैं, पर गुलामों वाले काम हम नहीं करते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। कई लोग आपको कहेंगे कि जी हुजूर का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा। हाय हाय, ये तो खिलाफत में लगे रहे, आपस में उलझे रहे, जनाजा पड़ा रहा। तौबा, जी जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा। भाई जनाजा जो है वो है बख्शिश की दुआ। जनाजा जो है वो है बख्शिश की दुआ। तो जो नबियों का भी नबी हो, रसूलों का भी रसूल हो, और सारी खुदा की खुदाई का सरदार हो, खुदा के बाद सारी मखलूक का सरदार हो, उसका जनाजा कौन पढ़ता? उसके कौन से गुनाह माफ कराने थे? जिसका नाम लेने से मेरे तेरे करोड़ों गुनाह माफ हो जाते हो, उसके गुनाह कहां से आए? जनाजा है बख्शिश की दुआ, और जनाजा उसका है जिसके जिम्मे गुनाह हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कौन पढ़ता? और कौन जामा था जो नबी का जनाजा पढ़ाता? कौन पढ़ाता? सहाबा किराम पर लोग इल्जाम लगाते हैं, देखो जी अबू बकर ने जनाजा नहीं पढ़ाया, हजरत उमर ने जनाजा नहीं पढ़ाया, फिर हजरत अली ने क्यों नहीं पढ़ा दिया? वो भी तो मौजूद थे ना। फिर आपको मैं समझाऊं, असल तो तुम्हारी आदत है इस कान से सुना और इससे निकल गया। हुकूमत की जो बात हो वो तो तुम्हारी खोपड़ी में फौरन पहुंच जाती है। ईमान की बात सारी उम्र चिट्टीदारी हो जाएगी, कलमा सही नहीं आएगा। फिर हुआ क्या? जहां मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस, हुजूर का जसद असदस रखा हुआ था, अक़दस। सहाबा आते थे, 2-2, 4-4, 10-10 वहां खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ते थे और चलते जाते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे और चलते जाते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे और चलते जाते थे। ये रहा किस्सा। जनाजा कौन पढ़ाता और क्यों पढ़ाता कोई जनाजा? तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कब्र मुबारक बगली है, बगली सुन्नत के मुताबिक कब्र बनाना बगली है। और आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से बाहर, और ये जो जालियां देख कर आते हो, बीच में 9 दीवारें हैं, 9 दीवारें। इस जाली से लेकर कब्र मुबारक तक 9 दीवारें हैं बीच में, जो जमीन की सतह से लेकर ऊपर तक शीशा, लोहा, तांबा, सोना, चांदी पिघला करके बनाई गई है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना दिया गया गुंबद खिदरा में, हुजरा आयशा में। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को वहां से खमीर उठाया था, जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को भी वही दफन किया गया। तो अर्ज करने का मकसद ये था कि ये जो तारीख है ये तो गम की तारीख है हमारे ख्याल में। तो सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, अल्लाह अल्लाह करो। बे आज के दिन नबी की वफात हुई, आज के दिन आमना के दुर्रे यतीम दुनिया से गए, और तुम क्या जानो? कहता खलील अच्छा, कलीम अच्छा है, पर मक्के का दुर्रे यतीम सबसे अच्छा है। अब ना मेरी तेरी कभी मुलाकात हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ख्वाब में भी ज़ियारत नहीं हुई,
اور اس بات کی طلب بھی تو نہیں، شوق بھی نہیں، ذوق بھی نہیں، تمنا بھی نہیں، حسرت بھی نہیں کہ چلو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ کیسے ہو؟ شکل ہماری اس قابل نہیں، غذا ہماری اس قابل نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ میں نے اس لیے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ شاید آئندہ سال اس دن میں مجھ میں اور آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں، تو میں کہتا ہوں دوستو بدعتوں سے بچو، شرکیہ رواج اور رسموں سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا، نبی کا فرمان دیا، سب چیزیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کالی کملی والے کے فرمان ہے، 6666 آیتوں والا اللہ کا قرآن ہے، مگر تم نے قرآن کو تو رکھ دیا مردوں کے لیے، کلخانی میں پڑھنے کے لیے، اور دین بنا لیا اپنا، تو کام کیسے چلے گا؟ تو بس بھئی یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جشن کا دن نہیں، تماشے کا دن نہیں، ڈھول ڈھماکوں کا دن نہیں۔ میرا ایمان ہے اگر آج فاروق اعظم زندہ ہوتے تو ان باجے بجانے والے وی سی آر چلانے والوں کی گردنیں مار دیتے۔ دیکھو نا جی، آخری بات میری سن لو، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو اور برابر میں شادی ہو اور وہاں کنجری کا گانا ہو رہا ہو، اس کا دل نہیں دکھے گا، وہ کہے گا اے شرم کرو، تمہارے یہاں بھی موت آ سکتی ہے، آج میرے یہاں جنازہ ہے کل کو تیرے یہاں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور بلکہ جنازہ نہ ہو، جب وہ دن آئے نا، ماں باپ کو کوئی کھانا پینا تماشا تڑا اچھا نہیں لگتا۔ آج کے دن ہمارے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا، تو کیا نبی کا تمہیں اتنا بھی غم نہیں؟ کیا جواب دو گے حضرت علی کو؟ کیا جواب دو گے فاطمہ الزہرا کو؟ کیا جواب دو گے عائشہ صدیقہ کو؟ کیا جواب دو گے 1,29,000 صحابہ کو؟ کیا جواب دو گے نبی کے اہل بیت کو کہ ہم نے حضور کی وفات کے دن تماشے کیے تھے؟ رہی بات وہی جو میں نے پہلے بتا دی کہ نبی کی پیدائش پہ خوشی منانا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم حجت میں پیش کرتے ہو ابو لہب کو، ابو جہل کو، تو پھر اسی کھاتے میں جاؤ گے، یاد رکھو۔ ابو بکر کا کھاتا یہ نہیں، بلال کے یہ منشا کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم میں تو 12 ربیع الاول کے دن کی بات کر رہا ہوں نا، اور بلال کی قبر سے پوچھ کے آؤ، تمہیں وہ آج بھی بتا دے گا۔ بلال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اذان دینے لگا، منبر خالی دیکھا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا، مدینہ چھوڑ دیا، لبنان چلا گیا، دمشق میں جا کر بلال نے باقی زندگی گزاری۔ بڑا صحابہ کرام نے بھی فرمایا، حسنین کریمین نے بھی فرمائش کی، بلال مدینے میں رہو۔ کہتا ہے حضور کی خالی جگہ دیکھ کر بلال کو سانس نہیں آتا، میں کیسے حضور کی جگہ کو خالی دیکھوں؟ بلکہ ایک دن لکھا ہے علماء نے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا قدم کر دیا، اب تو مدینہ پھیرا نہیں مارتے، بلا دیا ہے نا۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، مدینے پہنچا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کے زمانے کا مؤذن آیا ہے، چلو چلو بلال کی زیارت کرو، بلال کو دیکھو رضی اللہ تعالی۔ لوگ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جوانوں کو پکڑ کے لائے، بھائی تمہاری کوئی بات چلے تو چل جائے، نبی کا مؤذن ہے، نبی کا خادم ہے، بلال حبشی ہے، کہو اذان دے دے آج تو مسجد نبوی میں۔ لاڈلوں کی فرمائش تھی، بلال نے اذان دی، علماء نے لکھا کہ سارا مدینہ کوہرام سے بھر گیا، سارے مدینے والے رو پڑے، نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، دیدار کس کا کرے؟ پھر بے ہوشی طاری ہوئی بلال پہ، اور باقی زندگی وہاں دمشق میں گزاری، مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتا میرا دم نکلتا ہے، محراب و منبر کو خالی دیکھ کر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو عشق کی بات بلال سے پوچھو، سیدنا ضریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو جس کی آنکھیں نکال دی گئی، سمیہ سے پوچھو جس کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے تھے، برا ابن اعظم سے پوچھو جس کو کولوں پہ شولوں پہ ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔
तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची दीन की वजह से? तुम्हें सड़क पे खड़े खड़े दीन मिल गया, नबी का कुरान मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो। ये दिन तो अहद का है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तेरे नबी की ताबेदारी करेंगे, गुलामी करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इश्क करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने तमाम तर मसलक में, खाने में, पीने में, शादी